الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ فقہ حنفی پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ فقہ حنفی میں یہ بات لکھی ہے اصول کرخی میں کہ اگر کوئی آیت یا کوئی حدیث فقہ حنفی کے خلاف ہوگی تو اس آیت کو منسوخ سمجھیں گے یا اس آیت میں جو ہے وہ تعویل کی جائے گی۔ تو اب دیکھیں، لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ فقہ حنفی کو جو ہے وہ قرآن پر بھی ترجیح دے رہے ہیں اور احادیث پر بھی ترجیح دے رہے ہیں۔ فقہ حنفی تو جو ہے وہ نام ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کا ہے، اس لیے فقہ حنفی پر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ فقہ حنفی تو سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال ان کا اعتراض یہ ہے کہ اصول کرخی میں یہ لکھا ہے کہ جو آیت فقہ حنفی کے خلاف ہوگی یا جو حدیث فقہ حنفی کے خلاف ہوگی وہ حدیث منسوخ ہوگی۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لے تمام حضرات، یہ جو حضرات بھی اعتراضات کرتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا ہو، ابو یحییٰ نور پوری ہو، زبیر علی زئی ہو یا دیگر جتنے حضرات ہیں جو فقہ حنفی پر اعتراض کر رہے ہیں، یاد رکھیں ان کو اعتراض بھی نہیں کرنا آتا۔ یہ اصل میں اعتراض نہیں کرتے، یہ الزام لگاتے ہیں۔ الزام اور اعتراض میں کیا فرق ہے؟ الزام اور اعتراض میں فرق یہ ہے کہ الزام وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے اندر جو چیز پائی نہ جائے، دوسرا اس بات کا منکر ہو، انکار کر رہا ہو، اور پھر بھی اس کو کہا جائے کہ نہیں تو اس چیز کا قائل ہے، یہ ہو گیا الزام۔ اور اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ کہتا ہے جی آپ کی فلاں کتاب میں یہ بات موجود ہے اور آپ اس چیز کے قائل ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس چیز کا قائل ہوں، اس کا جواب یہ ہے۔ تو عام طور پر اور اکثر یہ اعتراض نہیں کرتے، یہ الزامات لگاتے ہیں۔ اس لیے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ مسئلہ صحیح بیان نہیں کیا، انہوں نے جو عبارت پیش کی ہے یا جو اعتراض پیش کیا ہے یہ صحیح نہیں کیا، یا جو اس کا مفہوم سمجھے ہیں وہ صحیح نہیں سمجھے۔ تو گویا کہ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، ہم ان الزامات سے بری ہیں، کیونکہ اعتراض کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان کے پاس ہے نہیں۔ بس ایک مسئلہ دیکھ لیا سرسری سا کہ بھئی یہ دیکھیں فقہ حنفی میں یوں لکھا ہے، اصول فقہ میں یوں لکھا ہے۔ اب بھئی اس کی حقیقت کو سمجھ لو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ جب اس کا آپ صحیح مطلب کوئی بیان کر دیں گے کہ واقعتاً ایک فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ واقعتاً اسی طرح ہی ہے، اور فقہ حنفی کا یہ مسئلہ جو ہے وہ فقہ حنفی والے بھی اس کو مانتے ہیں، یعنی اس پر فتویٰ دیا ہوا ہے، اور فقہ حنفی کا یہ معمول بیہا مسئلہ ہے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ اس مسئلے پر عمل کرتے ہیں، تو پھر تو ہوئی نا بات کہ دیکھیں یہ فقہ حنفی کا پکا مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے پر اعتراض کریں تو پھر ہم اس کا جواب دینے کے بعد اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی شاذ قول لے لیا، کوئی موضوع قول لے لیا، اور اسی طرح کوئی متروک قول لے لیا، اس کو فقہ حنفی بنا کر جو اعتراض کر دیتے ہیں۔ بھائی فقہ حنفی جو ہے وہ معمول بیہا اور مفتہ بیہا اقوال کا نام ہے، سمجھ آئی؟ اس لیے پہلے اعتراض کرنے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کر لیا کریں۔ اب مثال کے طور پر اب اس اعتراض کے میں جب آپ کو جواب دوں گا تو آپ واقعی حیران رہ جائیں گے کہ یہ مسئلہ تو بالکل انہوں نے ٹھیک لکھا ہے، اصول کرخی میں جو لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے، اور یہ اسی طرح پروپوگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ تو اس کی مثال ایسے ہوئی کہ ایک بندے نے جو ہے وہ ایک سائیکل چوری کر لی کسی کی، تو اب جس کی سائیکل تھی وہ اس کے پیچھے بھاگا، چور کے پیچھے، اور اس نے شور مچایا کہ چور چور چور۔ اب لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ اب چور بڑا سمجھدار تھا، ہے چور بھی کوئی انجینئر ہی تھا، تو اس نے کیا کیا، چور نے بھی یہ آواز لگانی شروع کر دی کہ چور چور چور۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو سائیکل لے کے آگے جا رہا ہے یہ چور نہیں ہے بلکہ یہ بھی چور کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ اب خود چوری تو خود ہی کی ہے لیکن الزامات دوسروں پر لگا دیتے ہیں۔ تو محض ایک بات کو الجھانے کے لیے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے یہ سنیں کہ فقہ حنفی میں، اصول فقہ میں اگر یہ بات لکھی ہے کہ جو آیت یا جو حدیث فقہ حنفی کے خلاف ہوگی اس کو منسوخ سمجھیں گے یا اس کو مؤول سمجھیں گے، اس کی یعنی تعویل کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ در حقیقت جو ہے یہ مسئلہ
آپ کہہ لیں کہ تمام فقہا کے نزدیک مسئلہ یوں ہی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی مثالیں دے دیتا ہوں کہ اس اصول کا مقصد کیا ہے. اس اصول کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر فقہ حنفی کے خلاف کوئی آیت آ گئی ہے تو اس کو ہم منسوخ سمجھیں گے. کیا مطلب منسوخ سمجھیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہو اور اس کے مقابلے میں صریح فقہ حنفی کا مسئلہ ہو تو ہم اس آیت کو چھوڑ دیں گے اور فقہ حنفی کے مسئلے کو لیں گے؟ بھئی ایسا کوئی ایمان والا نہیں کرتا. اور احناف تو الحمدللہ کتاب و سنت کے بالکل پابند ہیں، کتاب و سنت سے ایک انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک انچ بھی ہٹنے کے لیے کتاب و سنت کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بس بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا علم بڑھائیں اور اپنے نالج کو بڑھائیں اور تعصب کی اینک کو اتار کر ان کے دلائل کا مطالعہ کریں، اس کو غور و فکر کریں. پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ فقہ حنفی ہے کیا، جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ عاجز آ گئے تھے. تو اب فقہ حنفی میں اب اس کے جو آیت، میں اس پہ 3 آیتیں پیش کروں گا کہ جو، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ کیا ہے. آیت اس کے خلاف آ رہی ہے اور اس آیت کو ہم منسوخ ماننے ہیں، ٹھیک ہے. اور 2 حدیثیں پیش کروں گا.